أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ الخلق إنشاء وابتدأهم ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا حمامة نفس اضطرب فيها صلوات ذرا بلندر صلوات سرکار جناب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ توحید میں آج ہم ان جملوں پہ پہنچے ہیں کہ سرکار توحید کا کمال باعتبار کمال بیان فرما رہے ہیں۔ یقین فرمائیں کہ یہ جملے سوائے معصوم کے کوئی دوسرا نہ کہہ سکتا ہے نہ اس کمال کو سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک جملہ اگر کہہ دوں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا، جس کمال کو نبی سمجھنے میں تردد کریں علی ربانی سے پیار۔ میں کیا کہتا ہوں؟ جس کمال کو سمجھنے میں نبی تردد کریں علی روانی سے بیان۔ یہ کمال ہے سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے لیے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ انشاء الخلق، سبحان اللہ، پوری تاریخ میں، بلکہ پوری تاریخ، اب تاریخ تو جو ازل سے ابد تک کے لیے یہ لفظ صرف اور صرف سرکار امیر المومنین نے ہی قرآن کے مطابق استعمال فرمایا۔ انشاء الخلق، صحیح توجہ فرمائیں، انشاء الف نون شین الف حمزہ، انشاء، انشاء الخلق، اللہ وہ کمال ہے جس نے خلق کو، الخلق کوئی خاص خلق ہے، ساری خلق نہیں، الخلق یہ الف لام یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے، تخصیص کا بھی ہو سکتا ہے، ایک خاص خلق کو اس نے، سبحان اللہ، اب کیا کریں، کہہ کے پھر کمال کو علی بند کر دیتا ہے۔ اللہ بند کرے اور ہے، علی کمال کو کمال پہ ختم کرے، خدا جانے علی کا کمال کیا ہے۔ میری بات سماعت فرمائیں، اللہ اگر اپنے کلام کو کلام کہہ کے بند کر دے تو وہ تو اللہ ہے نا۔ خدا جانے علی کا علم کس کمال کا ہے جو اس کے کمال کو علی بند کر رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انشاء الخلق، انشاء الخلق، اللہ نے خلق کو، خاص خلق کو
انشاء کیا، اختراع کیا، ابداع کیا، چلو پیدا کیا۔ پیدا کی لفظ انشاء کے لیے نہیں آتا، انشاء کی لفظ مخصوص ہے انشاء کے لیے۔ انشاء کی لفظ جہاں خلق کا، میں جملہ کہوں، میری طرف دیکھیں، جہاں خلق کا کمال منتہا پہ پہنچ کر مؤثر کا اثر شروع ہوتا ہے، اسے انشاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آل محمد خلق نہیں، اثر الہی ہے۔ توجہ فرمایا کریے، خلق بھی تو ایک کمال ہے نا، پیدا کرنا بھی تو کمال ہے۔ صحیح، جہاں خلق کا کمال پہ پہنچ کے اس کے کمال کا اثر شروع ہوتا ہے، اس اثر کو انشاء کہتے ہیں۔ اور نہیں بتا رہے، انشاء الخلق، جناب امیر فرما رہے کہ اس نے خلق کو، ایک خاص مخلوق کو انشاء کیا۔ انشاءً، یہ انشان صرف میں مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق، اسی کا مفعول مطلق بیان کیا۔ بالکل ایسے ہے جیسے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان آل محمد کو ایسا طاہر رکھا ہے جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے اپنا کمال خود بیان کیا، علی نے اللہ کا کمال علی نے بیان کیا۔ یہ وہی انشاء انشاءً وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس مخلوق کو انشاء کیا، انشاء کیا جیسا کہ انشاء کرنے کا حق تھا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے حق کی انتہا علی جانتا ہے، اس لیے کہ علی ہی تو حق ہے۔ اور نہیں پتا حق کی انتہا وہ جانے گا جو خود حق ہوگا۔ جی میں کیا کہہ رہا ہوں، حق کی انتہا وہ جانے گا جو خود حق ہوگا۔ آج سمجھ آئی ہے کہ حق کی انتہا ہے، علی کی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے، امام رسول نے کہا ہے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، اور علی فرما رہا، معلوم ہوتا ہے حق کی انتہا ہے، علی کی انتہا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، ایسا انشاء کیا اللہ نے، ایسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح، ایسی انشاء کیا، انشاءً جیسا کہ انشاء کرنے کا، بدرجائے اتم، میں جملہ کہہ دوں، اتم ہمارے لفظ آتے ہیں، بدرجائے، کبھی نام سنا؟ بدرجائے اتم، اتم مانی تمام، غور نہیں فرمایا، جو کہے بدرجائے اتم اسی پہ تو نعمت تمام ہوئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کیا کہے؟ لطف لیا کریں، لطف لیا کریں۔ کیا کہا گیا ہے غدیر میں؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ نعمت کون ہے؟ اس نعمت کو علی یہ کہہ سکتا ہے بدرجائے اتم، امیر المومنین خالق نے، ذرا کیا کریں، ہمیں بھی پھر راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ان لفظوں کو کمال تک لے جانے کے لیے۔ پھر یہ کمال ہے ان کی ذاتوں کا کہ ان میں ہر راستہ موجود ہے۔
جدھر سے بھی ہم رخ لیتے ہیں راستہ نکل آتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. ان کا جناب یہ ہوا کہ بدرجائے اتم، یعنی اس کے آگے بس تمام کی حد ہوگی. اتم میں تمام میں حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا؟ انشاء کیا. وابدأہم ابتداءً، اور ان کی اسی خلق کی ابتدا کی. اب میں دوسرا جملہ، اسی خلق سے ابتدا کی. اب ٹھیک ہوگی، اب ٹھیک ہوگی. وابتدأہم، ہم کون ہے؟ الخلق، او خلق. اس خلق سے اللہ نے، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے اس کی ابتدا نہیں ہے. اللہ کی ابتدا نہیں ہے کہ وہ ازلی ہے. اللہ کی ابتدا کا نام آل محمد. اور ازل کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. وابدأہم، جناب امیر فرماتے ہیں ابتدا کی. ہم کس کی؟ الخلق کی. اسی الخلق سے اللہ نے ابتدا کی. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ اللہ نے اسی الخلق سے ابتدا کی. بات اچھی نہیں لگ رہی؟ ابتدا کی، ابتداءً، ایسی ابتدا کی، حق ادا کر دیا ابتدا کرنے کا. خدا کی قسم، ابتداء کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے یا نہیں؟ حق ادا کر دیا توحید نے ابتدا کرنے کا. معلوم ہوتا ہے کوئی ابتدا کے لیے بھی کوئی کمال چاہیے. اس لیے تو اللہ یہ کا لقب ہی مبدع ہے. اللہ کا کیا نام ہے؟ ابتدا کا. پھر کوئی تو وجود ہونی چاہیے جس سے وہ ابتدا کرے. اگر یہ وجود پہلے نہ بناتا مبدع ہی نہ کہلاتا. ٹھیک ہے؟ ہاں 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 صحیح. اچھا جناب ابتداءً، لیکن اس ابتدا کو جناب امیر ابتدا کو بیان کرتے بلا رویت آجالہا، بغیر کسی فکر کو جولان دیتے ہوئے. رویہ کے معنی غور و فکر، اجال جولان دے. جولان کے معنی جیسے ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں نا، اللہ نے اپنے فکر کو اس کی ابتدا میں فکر کو نہیں دوڑایا. وہ مفکر نہیں ہے، وہ عین علم ہے. میں کیا کہوں؟ وہ اللہ کے ہاں فکر نہیں، وہ مفکر نہیں ہے. فکر کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اور وہاں جسم ہی نہیں ہے، وہ فکر کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے. بلا رویت، رویہ کے معنی ہوتا ہے جولان دینا، غور و فکر. آجالہ، کہ جن کو وہ جولان دی، یعنی وہاں فکر کی حرکت بھی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں آخر علم کی حرکت ہے نا، اسے علم نہیں کہا، اسے فکر کہا. خدا جانے ہر ایک کو فکر ہوتا ہے، مگر فکر بھی نہیں ہے، ابتدا بھی ان سے کی. اور نہیں فکر احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. یار بڑی فکر لگی ہوئی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے نہیں مجھے بڑی فکر ہے. فکر ہی تو احتیاج ہے، فکر ہی تو نقص ہے. اگر فکر سے بنائے گا تو ناقصہ ہے نا. اور نہیں برباد. ہماری صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بڑی فکر ہے. فکر کیا ہوتی ہے؟ اس کے چلے جانے کی فکر ہوتی ہے، کہیں شاید مس نہ ہو جائے.
اچھا چلو زیادہ بحث نہیں کرتے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشان تو کرنا نہیں. بلا رویت آجالا، سبحان اللہ. خدا جانے یہ کون سا علم ہے. شاہ جی میں علم کی طرف دیکھتا ہوں، یہ آقا یہ کون سا علم ہے جن علموں میں تو اپنے لفظوں کو وضع کرتا ہے، لفظیں بناتا ہے. دیکھیں رویہ کے لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ جناب امیر نے اپنے اس فکر کو رویہ کہا ہے. رویت بلا رویت، وہاں کوئی فکر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے. غور کی لفظی جستجو کی لفظی یہاں آئی ہے، یہ نہیں ہے. اس کے جولان میں یہ فکر نہیں. اچھا بلا تجربت استفادہ، نہ ان سے پہلے کوئی اللہ نے تجربہ کیا جس سے فائدہ لیا ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ معلوم ہوتا ہے جو توحید کی سب سے پہلی کیفیتوں کو بھی جانے اسے علی. وہاں پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوا. معلوم ہوتا ہے بغیر تجربے سے آل محمد بنے. تجربہ اگر ہو اور ہونا ضروری ہے. تجربے میں ہوگی نا، اس کو دیکھ کے بنائے گئے. پھر یہ اول مخلوق کہاں رہیں گے؟ ان کا اول مخلوق ہونا دلیل ہے کہ ان سے پہلے اللہ نے کوئی تجربہ نہیں کیا. پھر عالمین کے اول مخلوق ہی آل محمد ہے. ٹھیک ہو؟ بلا تجربت استفادہ، کوئی تجربہ اللہ نہیں کیا جس سے استفادہ تو ہماری لفظ ہے نا، فائدہ حاصل کرنا. کسی تجربے سے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا جس سے کہ اللہ نے استفادہ کیا. ٹھیک ہو گیا؟ کیسے توحید کو نکھار رہا ہے. سبحان اللہ. کون ہے ایسے کہنے والا؟ یار کسی کا ایک خطبہ بتا دے مجھے، ایک لفظ بتا دیں یار. باقی بھی تو ہیں مذاہب، ان کے لیڈروں کا کوئی ایک خطبہ بتا دیں. خطبہ نہیں جملہ بتا دیں. ان کا پہلا جملہ ہی ہے یا میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دیں. جس کا علمی کمال یہ ہو کیا ذرا کہا گیا ہے تبھی تو میں نے کہا ہے. اگر نہ کہا گیا ہو تو میں کیوں کہتا؟ اچھا ہے ان کا کہا ہم دہراتے ہیں ذرا اچھی بات ہو. سبحان خدا کی قربان نہ ہو جائیں. جناب علی فرماتے ہیں کاش کہ میرا مقابلہ ایسے لوگوں سے کیا. بلا ہے شاہ جی توبہ. بلا تجربۃ استفادہ، کوئی ایسا تجربہ خالق نے اس مخلوق کے بننے سے پہلے نہیں کیا کہ جس تجربے سے استفادہ کر کے اس مخلوق کو بنایا. یہ بغیر استفادہ کی یہ مخلوق بنی، آل محمد کو بنایا. سبحان اللہ. ولا حرکت، کل جنہوں نے بھی رکا دیا وہ بھی سمجھ لیں. ولا حرکت احدثھا، وہاں کوئی حرکت نہیں ہوئی جس حرکت کے ذریعے سے ان کو بنایا، یا پہلے اس نے حرکت کو پیدا کیا ہو، اس حرکت میں ان کو بنایا. وہاں نہ علمی حرکت ہے، نہ ذہنی حرکت ہے، نہ جسمانی حرکت ہے، نہ فکری حرکت ہے. کوئی شے نہیں. ہر شے کو علی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر شے کا نفی کرتے جا رہے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غور نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے. بغیر ان کے کن کو بنایا؟ آل محمد. اگر میں جملہ کہہ دوں سب کچھ نہیں ہے مگر ارادہ تو ہے. ارادہ ہے یا نہیں؟ بحث کریں. آگے فرماتے ہیں بلا حرکت، اب اس میں لمبی بحث. حرکت تو ابھی بحث ہی نہیں ہوئی، اتنی دن گزر گئے. بلا حرکت احدثھا، حرکت حادث ہوتی حدوث ہے. یہ
یہ حدوث ہے. سکون کے بعد حرکت حدوث ہے. ایک حرکت سے دوسری حرکت کو بدلنے کا نام حدوث ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ خالق حدوث ہے، خود حادث نہیں ہے. بات ختم ہو. سبحان اللہ. اچھا ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا حمامت نفس. یقین کریں حمامہ کے لیے آج میں نے کئی لغتیں بھی دیکھی ہیں. یہ ہر لغت میں روز دیکھتا ہوں. حمامتا نفس سے اب سے نفس کے اندر اسی سے ہمہ ہوتا ہے. کوئی ایسا فکر جو ان پھیپھڑوں میں آواز پیدا کرے. میں کیا کہوں؟ پھیپھڑے ہوں تو آواز ہو، جسم ہو تو آواز. پھر انہوں نے کہا کہ ایسی ہوا کا چلنا کہ جو بانس کو ہلا کے اس میں ہوا پیدا کرے اسے ہم ہما کہتے ہیں. ہوا چل رہی ہے اور بانس کھڑے ہوئے تو جو بانس ہلنے یا یہ سرو کا درخت ہلتا نہیں، کبھی کوئی آواز تو نہیں. اب تو شہروں میں رہتے ہیں یار، جب کھڑاتے ہیں یہاں دوسری ہوا تو ہمیں ملتی نہیں ہے. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ محموم. ہم ہما ولا ہم ہمات نفس، کہ سینے میں کوئی ایسا جھونکا نہیں آیا کہ جس کے گزر جانے سے اس طرح وفیہ کہ اس نے جلدی کی ہو، یہ گزر نہ جائے میں جلدی بنا دوں. آل محمد اطمینان میں بنے ہیں، اضطراب میں نہیں بنے. اور خالق یہ بتانا چاہتا خدا کی قسم اس طرح وفیہ کہ جس میں کوئی اضطراب ہو. کل بھی میں نے کہا تھا فاعل لا باضطراب آلت ہے. الف اللہ فاعل ہے، اس میں آلے کا اضطراب نہیں. اضطراب مانے متحرک ہونا. لہذا آل محمد خالق کے اضطراب میں نہیں بنے، اطمینان میں بنے. معلوم ہوا یہی ہیں جو نفس مطمئنہ. یہ کون ہے؟ اس کے نفس مطمئنہ. اب جناب بات کو ابھی یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاء الخلق انشاء. تھوڑی سی مشکل پڑھوں نا میں. اب تو آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، علم کلام منطق اور فلسفے کی ایک بحث کرتے. تھوڑی سی تمام حکماء اور فلاسفہ اور علماء اور متکلمین فرماتے ہیں کہ یہ جسم انسانی جو آپ اور میں بیٹھے ہوں سارے ہم سارے، اللہ نے ان کو 3 چیزوں سے بنایا ہے: جسم، نفس، روح. 3 چیزیں. الانسان مرکب من البدن والروح والنفس. روح اور نفس کو درمیان میں ملاتا کون ہے؟ روح اور بدن کو کون ملاتا؟ لمبا نہ چاہے لمبا نہ چاہے بالکل. حالانکہ یہ لمبی بحثیں ادھر. ان کو بنا کے فرماتے ہیں سارے. چونکہ جب اللہ نے نطفے سے چلو خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. وہی انشاء کی لفظ قرآن نے ہمارے جب ہم میں روح انسانی داخل کی تو انشاء کہا. ہم ان پروسیس میں جا کے انسان بنے ہیں، یہ بنے ہی انسان اور نہیں فرما رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہم نطفے سے القا اور القے سے القا مانے جمع ہوا خون. یار یہ آپ کو آنا چاہیے. مضغہ اور لوتھڑا اور لوتھڑے کے بعد پھر ہڈیاں اور یہ بن کے 4 مہینے 10 دن میں انسان کا وجود جسمانی کیا ہو گیا؟ مکمل. جب مکمل ہوا 4 مہینے 10 دن میں صحیح. اب کیا کہتے ہیں؟ ثم انشأناه خلقا آخر. ہم نے ایسی شے جو حیوان بنا ہوا تھا، حیوان، ہم نے روح انسانی ڈال کے اسے مخلوق ہی اور بنا. وہاں خلق کی لفظ نہیں کہیں، انشاء کی لفظ.
ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس کو دوسری خلق انشاء کر دیا۔ انشاء کرنے والا چونکہ قدیر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ اسی انشاء کی لفظ سے کہہ کے توجہ فرمائیں، میرے ساتھ ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی مجرد ہے۔ مجرد مانے اچھا جس کی شادی نہ ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجرد اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوتی، اسے مجرد کہتے ہیں۔ چل کہاں جائیں، اب درس ہے، اب کیا کریں؟ مجرد کہتے ہیں کہ جس میں کثافت نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، انسان کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا کمال کرے تو فرشتوں سے افضل ہے، کمال چھوڑ دے تو حیوانوں سے بدتر ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ مجرد مخلوق ہے فرشتے یا نہیں؟ جو فرشتوں سے بھی بڑھ جائے اس میں تجرد ہے یا نہیں؟ کوئی گھبرا تو نہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ میں تو کہتا ہوں چلو ذرا آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ رہے، اور آپ گئے پچھلی بات پہ گئے، پتہ نہیں کیوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب، اب جو انہوں نے یہ تجرد کی جو لفظ کو استعمال کیا، تمام فلاسفہ نے کہ انسان میں تجرد ہے، وہ اس روح کی بنا پہ، یہ جو روح انسانی ہے، اس نے کہا چونکہ روح مجرد ہے، لطیف ہے، کثیف نہیں ہے۔ روح انسانی کیا ہے؟ مجرد۔ مجرد کے معنی جس میں لطافت ہی لطافت، ٹھیک ہے نا؟ کثافت ہو ہی، ہوا لطیف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہوا مجرد نہیں ہے۔ ہوا سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ روح۔ روح سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ عقل۔ عقل بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، روح بھی ملی۔ روح اور عقل سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ ہاں جی کیا؟ نہ خیال کرا ہوا سے اس میں جسمانی پہلو بیچارے نے، نہ عقل تو میں نے کہہ دی نا یار۔ ہوا سے زیادہ مجرد کون ہے؟ روح۔ روح سے زیادہ مجرد کیا ہے؟ عقل۔ ان روح اور عقل سے زیادہ مجرد ہے وہی۔ غور یہ فرمائیں، اسی لیے غیر معصوم کو وہی نہیں آتی، وہی معصوم کے لیے ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ اچھا اب پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ اچھا اب وہ کہتے ہیں چونکہ روح انسانی مجرد ہے، اس میں تجرد ہے۔ سارے حکماء فلاسفہ کہتے ہیں جہاں تجرد ہوگا وہاں علم کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ تجرد دلیل علم ہوگی، ٹھیک ہے؟ جہاں تجرد ہوگا وہاں علم ہونا ضروری ہے۔ جب روح انسانی مجرد ہے تو پھر روح مرتبہ ذات میں کبھی بھی جاہل پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جب روح مجرد ہے اور تجرد دلیل علم ہوتا ہے تو لہذا روح کبھی بھی مطلقاً جاہل نہیں ہو سکتی۔ اب اگر میں جملہ کہہ دوں کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق خالق نے ہر روح کو علم عطا کیا، ٹھیک ہے؟ جتنی ہر روح میں صلاحیت، پریشان نہ ہوں، صلاحیت ہے اتنی اس میں علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان العلم والتجرد متلازمان، علم اور تجرد آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا علم ہو اور تجرد نہ ہو، تجرد ہو اور علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا روح مجرد ہے، لہذا روح مرتبہ ذات میں کیا ہوگا؟ اس کو علم کا پایا جانا روح میں ضروری ہے، ضروری روح میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور اس لیے کہ جہالت شر ہے، شر
جہالت کیا ہے؟ شر. اور اللہ کیا ہے؟ خیر. اب خیر و شر کی بحث نہیں کرتے. شاہ جی زور تو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ جہالت شر ہے، اللہ خیر ہے. اللہ سے خیر ہی صادر ہو سکتا ہے، شر ہوتا ہے. نکال دیں وہ خیر ہی و شر ہی. اگر روح میں علم نہ ہو تو خلقت شرری ہو، خیر نہیں ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ علم کلام کی بحث ہو رہی ہے. اللہ کے ہاں تو خیر ہے اور جہالت شر ہے. چونکہ جہالت عدم ہے، خیر جو ہے یہ صفت وجودی ہے اور شر صفت عدمی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پھر اس کا ہونا کیا کہتے ہیں؟ روح کا عالم ہونا ضرور، لیکن عالم کتنا ہوگا؟ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق. اگر میں جملہ کہہ دوں اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنا کے روح دے کے علم تو دیا ہے، مگر ہمارا علم اس معیار کا ہے، تو نے ہمیں پیدا ہوتے ہی کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یعنی قیامت تک دنیا میں ہر مخلوق نے آنا ہے، تو نے کہا تم پیدا ہوتے ہی جانتے ہی کچھ نہیں تھے، شے کو بھی نہیں جانتے تھے. حالانکہ روح ہمارا مجرد بنایا. غور نہیں فرما رہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہمیں پیدا ہوتے ہی کیا بنایا؟ نہ جاننے والا کہ ہم شے کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر جو کل کائنات کا علم لے کے آیا ہے وہ شے بھی نہیں ہے. اب ہماری عقلیں کیا جانے کہ علی کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں چلو ہم دوسرا پہلو لے لیتے. آسان کرتے یار، آسان کرتے. علم کلام میں چونکہ اشارے ہوتے ہیں لہذا وہ میں نے بیان کر دیے. اب جب اللہ نے ہمیں تمام پوری نوع انسانیت کو جاہل پیدا کیا، پوری نوع انسانیت پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں جانتے تھے، تو معلوم ہو گیا نوع انسانیت کے لیے معلم کی ضرورت ہے. کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق ہو اور معلم نہ ہو، اور پھر معلم جاہل نہیں ہوگا. اور پھر وہ معلم کس کا ہوگا؟ عالمین کا. جب وہ عالمین کا معلم ہوگا تو پھر علم کہاں کا لے کے آئے گا؟ تو پھر اس کی روح میں کون سا علم ہوگا؟ عالمین کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں جملہ کہہ دوں آپ کو. اب میں نے ایک جملہ پچھلی مجالس میں نے دہرایا تھا، آج اسے دوہرا کے بعد کو آگے بڑھاتے ہیں. کہ اب اللہ نے چونکہ بنانا ہے، ایک اول مخلوق بنانی ہے، اس اول مخلوق میں دو غرضیں ہیں. ایک مخلوق کی ہدایت ہے، ایک اپنی پہچان ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. مخلوق کی ہدایت بعد میں ہوگی، اپنی پہچان پہلے. اللہ کی اپنی پہچان کیا ہوگی؟ صحیح پہلے ہوگی. اپنی پہچان اس کے مد نظر پہلے ہوگی. پہچان کون کرائے گا؟ ہدایت کون کرے گا؟ یہی. کس کی ہدایت کرے گا؟ توحید کی. تو پھر پہلے ضرورت کس کو ہے؟ معلوم ہوا 14 پہلے اللہ کی ضرورت ہے، پھر عالمین کی. اچھی نہیں لگ رہی بات؟ اس لیے اللہ نے پہلے ان کا جو پہلا وجود بنایا وہ کن کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، اپنے کمالات کے مظہر ہونا. مظہر بنا کے اپنے تمام کمالات ان کو دے کر، ان کے وجود کو اپنے کمالات کا مظہر بنا کے ان کو بھیجا. تو
तुम्हारा होना मेरे होने की दलील होगा। मेरा होना ये नहीं समझेंगे, तुम्हीं ने तो समझाना है। और मेरा कमाल ये नहीं समझेंगे, तुम्हीं ने तो समझाना है। मेरा इल्म क्या जाने, मैं कितना इल्म रखता हूँ, तुम जाके कहो सलूनी। ताकि दुनिया का हर मुफक्कर सोचने पे मजबूर हो जाए अली कैसा है। आलमीन तक कितने बड़े बड़े मुफक्किर गुजरेंगे, और मुफक्किर गुजर के अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मगर उनके बने हुए मफरूज़े कुछ अरसे बाद फिर उनमें तरमीम शुरू होगी। गलत हो गए, फिर गलत हो गए, फिर गलत हो गए। क्या उनको सोचने का मौका नहीं मिलेगा? क्या वो गौर नहीं करेंगे? हमारे मफरूज़े, हम अपने आप को इतना कहते थे। मैं बात बू अली सीना की कर रहा हूँ। बू अली सीना कहता था हम जैसा कौन है, लेकिन जब उसे जनाब अली को पढ़ा कहने लगा हम हैं ही कुछ। खुदा की कसम, बू अली सीना कहता है हम कुछ नहीं हैं। जनाब अली के बारे में पूरी शर्त के साथ, अगर ये बाद में कुछ और हिसाब में चला, ये खुद कहता है जब मुझे तौहीद के बारे में कोई बात नहीं समझ आती थी, मैं मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ता था, बात मेरी समझ में आ जाती थी। यार ये आपकी एलोपैथी कैसे भेजी? मीज़ान किसकी किताबें? क्यों घबरा क्यों रहे? बू अली सीना ही डॉक्टर साहिबान बैठ तशरीफ रखते हैं, उनकी किताब मुझे पढ़ के दिखाएं जरा। अल मीज़ान कितनी मुश्किल किताब। ये फलसफा मनते किसकी? बू अली सीना से 3 मील से मक्खी उड़ते हुए देख लेता था। अब तो आगे भी नहीं मच्छरी काट जाता है, पता नहीं लगता, डोंगी आना उतनी दाम यही पता लगे मारते से आज है। 3 मील उड़ती हुई मक्खी देख लेता था। खुदा गवाह है, जब इसने सरकार अमीरुल मोमिनीन का मुताला किया, बरमला कहता है, अगर से बाज रिवायत में कि नबूवत का इतना कायल नहीं था, कहता है माज़अल्लाह हम भी नबी के मियार पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जनाब अली के बारे में कहता है इस जैसा कायनात में ना है ना कोई हो सकता। बू अली सीना ने कहा कान अलीयुन बैन असहाबिन नबी कल माकूल बैनल महसूस। जनाब अली साहबा किराम में ऐसे थे जैसे हवा से खमसा में अक्ल होती है। और फरमाए सुभान अल्लाह। अब खालिक ने इनको क्या बना के भेजा है? अपने कमालात का मजहर बना के। कितना इल्म दे के भेजा होगा, है ना? फरमाए ना, वो इल्म का मेयार इल्मी इनके पास कितना होगा। और फिर खालिक, एक मैंने बहस की थी, अब आप कहेंगे फिर दोहराता है, अब दोहराएंगे तो मौका है, बहुत से हज़रात सुन चुके, बहुत से हज़रात रिवाइज हो जाएगी। चलो, वजूद गर्ज़ व गायब के लिए 2 वजूद होते हैं, वजूद शैफी नफ्स ही ले नफ्स ही, वजूद शैफी नफ्स ही ले गैरे। ये बातें आपको तो शकील लगती हैं, हमें प्यारी लगती है। खुदा की कसम, ये चाहता है सारी रात यही पढ़ते रहे। वजूद शैफी नफ्स ही ले नफ्स ही, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अल्लाह ने इनको बनाया ही इनके नफ्स को अपने नफ्स के लिए, तभी तो ये नफ्सुल्लाह है। किन के लिए बनाया? इनका जो वजूद हकीकी है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ये वजूद हकीकी किन के लिए बनाया? खालिक ने अपने लिए बनाया। अगर इनको ना बनाता, फरमाएं कैसे पहचाना जाता, कैसे माना जाता? ना कोई जरिया आप मुझे फरमाएं, आप समझाएंगे।
शाह जी आप PhD कर लेते, PhD भी पढ़ रहे थे, इस्तिफादा हासिल किया। मैंने कहा बहुत अच्छी है। अब PhD का इस्तिफादा हासिल किया तो PhD बेचारी क्या करे, समझे नहीं मैंने क्या कहा। इस्तिफादा के माने क्या होती, फायदा लेना। इस्तिफादा में भी वो फरमाते हैं फायदा हासिल करना। शाह जी अब कहाँ जाए, PhD लटकी हुई है बेचारी। अब PhD जो हमारा सबसे आखिरी डॉक्टर, आप फिलॉसफी की डिग्री है ना, जरा बहुत बड़ी डिग्री है। बहरहाल इसको तो हम कितने ही मेयार पर क्यों ना चले जाए। हम एक ही मजमून में थीसिस लिखेंगे, एक ही मजमून में डॉक्टरेट करेंगे। खुदा जी ने कितने उलूम है, रियाजी के, अच्छा ज्योमेट्री के कितने उलूम है शाह जी, अच्छा रियाजी के कितने उलूम, तारीख के कितने उलूम, इल्म कलाम में कितने उलूम, मंतिक में कितने उलूम, फलसफे में कितने उलूम, मानी में कितने उलूम, बयान में कितने उलूम, एक एक इल्म में कितनी इल्म है। कुरान के एक हर्फ में 70,000 मानी है। जो 70,000 जान के आया उसे मुस्तफा कहते हैं। और जो बयान करता है उसे मुर्तजा कहते हैं। खुदा के लिए इन हस्तियों को खालिक ने अपनी पहचान के लिए, खुदा नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल कल की एक आखिरी रह गई है, ये खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है। अगर इनको हम निकाल देते हैं दीन से, शरीयत से, इस्लाम से, ना अल्लाह की इल्मी वजूद मिल सकता है ना अक्ली। जरा आप मुझसे बहस करें, ना अक्ली वजूद मिल सकता है ना इल्मी। अक्ल की कितने दर्जे हैं? चलिए आप जरा एक बहस, अक्ल के कितने दर्जे? अल अक्ल कतरतुम मिन बिहार मलाकूत ही। अली फरमाते हैं ये जो अक्ल है तुम्हारी, ये उसके मलाकूती समंदर का एक कतरा है। खुदा जाने समंदर कौन है। वन नफ्स शोलत, अच्छा ये एक शख्स ने, और मैंने कई मरतबा बयान किया, जल्दी बात ऐसे जहन में आ गई बात। एक शख्स ने कहा मौला अक्ल क्या है? फरमाया मैं। गौर नहीं फरमा रहे यार। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने मौला अक्ल क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मैं हूँ। जैसे खड़ा था बैठ गया, फिर उठा फिर बैठा। सरकार ने फरमाया बेचैन क्यों हो गया? मौला मेरे सारे सवाल ही खत्म हो गए। मैंने चाहा था ये कहेंगे, ये कहूँगा, ये कहूँगा, जब आप ही अक्ल है मेरे सवाल ही खत्म हो गए। उसने कहा मौला जब आप अक्ल हैं तो इस अक्ल का बयान क्या है? हमारा बयान आप हैं। मैं क्या कह, हमारी अक्ल का बयान कौन है? आले मोहम्मद। फिर इनके बयान के बाद तौहीद है। जनाब अली क्या फरमाते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ यार, हमारा अक्ल माहौल से मिजाज लेता है, ये तौहीद के मिजाज खराब। आप कहाँ से मिजाज लेते हैं? माहौल से लेते हैं या नहीं? आबो हवा से लेते हैं या नहीं? खाने से लेते हैं या नहीं? खून से लेते हैं, खून से मिजाज बनता है। खून कैसे बनता है? आबो हवा से। ग़िज़ा से। ग़िज़ा कैसे बनते हैं? आबो हवा से। ये मिजाज बनते हैं, मिजाज ही के तहत फैसला होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मौला फरमाया इस अक्ल का बयान क्या है? फरमाया तौहीद है। मौला अक्ल आप हैं, आपके अक्ल का बयान तौहीद है, तो फिर मानी कौन है?
بیان میں جو معنی ہوتے ہیں وہ کون؟ فرمایا معنی ہم آل محمد۔ یہ توحید کو بیان کرنے والے کو بس بات ختم کریں۔ ایک شخص، کوئی مرتبہ میں نے بیان کیا، جلدی سے بات طے کریں۔ ایک شخص آتا ہے جس کا نام عبداللہ دیسانی ہے۔ عبداللہ دیسان کے رہنے والا ہے۔ ایک ابو شاکر ہے کہ یہ عبداللہ آیا اور آ کے جناب ہشام ابن حکم، یہ جو امام کا خاص بیٹا بنا ہوا ہے، 14 سال کا، کوفی ہے، یہ بھی کوفے کے قریب، وہاں آیا، بازار میں مل گئے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا اللہ قادر ہے؟ اس نے یہ دہریہ تھا، آپ کا اللہ قادر ہے؟ جناب ہشام نے کہا ہاں قادر ہے۔ کہتا ہے قادر ہے؟ ہاں قادر ہے۔ قدرت رکھتا ہے؟ ہاں رکھتا ہے۔ کہنے لگا کیا یہ ساتوں آسمانوں زمینوں کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے؟ نہ وہ سمٹے نہ انڈا بڑھے، نہ آسمان و زمین سمٹے نہ انڈا بڑھے۔ ہشام کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا مجھے مہلت دے۔ کہتے مہلت ہے، سال کے بعد مجھے بتا دینا۔ وہ چلا گیا۔ ہشام کہتا ہے میں گھر آیا، بس علم کی فکر تھی، فوراً میں نے سامان باندھا، مدینے میں چھٹے امام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب امام کی خدمت میں آیا، امام کو ملا، امام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ مولا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ؟ ایک عبداللہ دیسانی نے مجھ سے کہا آپ کا اللہ قادر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے کیا وہ ایک اندھے میں آسمان و زمینوں کو سمو سکتا ہے؟ نہ آسمان و زمین سمٹے نہ انڈا بڑا ہو۔ ہاں ماشاءاللہ، اب آنا چاہیے۔ کیا جواب دیا تم نے؟ مولا جواب مشکل تھا، میں نے کیا دیا؟ کہنا یہ آسان تھا، ذرا تھوڑا سا غور کر لیتا۔ مولا اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ فرمایا آنکھیں اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، چاروں طرف دیکھو، بند کرو، کھولو۔ کیا تمہاری آنکھوں میں آسمان و زمین اندر سمٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پتلی کے اندر ہیں یا نہیں؟ کہنے کا ہیں۔ وہ سمٹے ہیں یا یہ پڑی ہوئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ امام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ، آپ سورج ہے نا یہاں، ہے یا نہیں؟ اب نظر آ رہا ہے نا آپ کو آنکھوں میں سورج؟ آسمان نظر آ رہا ہے نا؟ جو عینک پہنتے انہیں تو نہیں آئے گا، دوسروں کی بات نہیں آ رہا ہے۔ اب جو پلن کے امام نے آیا نا کوفے میں، بازار میں یہی ملا۔ کہنے کا سوال تو سال کے بعد۔ کہنے کا نہیں میں بھی دیتا ہوں۔ جب یہی بتایا، اوپر نے زمین کی طرف دیکھا، بتا تیری آنکھوں کی پتلی میں یہ جو نقطہ ہے، یہ آسمان و زمین سمٹے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کہنے کا سمٹے ہوئے۔ وہی کیا وہ سمٹے ہیں یا یہ پتلی بڑی ہوئی؟ نہ یہ بڑی ہوئی نہ وہ سمٹے۔ کہنے کا جو پتلی میں سمو سکتا ہے، کیا وہ انڈا اس سے بڑا ہے؟ کہنے کا یہ بتا، یہ سوال تجھے بتایا کس نے؟ یہ جستجو ہے نا، کس نے بتایا ہے؟ کہنے کا یہ میرا ہے۔ کہنے لگا تیرا نہیں، تو پہلے بتا دیتا، کسی سے پوچھ کے آیا، جلدی کر کے سے پوچھا ہے۔ کہا مدینے سے آیا ہے۔ خدا کو چھٹے امام کا پتہ لیا، جلدی 3 آدمیوں کو ساتھ لے کے عبداللہ سرکار مدینے میں پہنچا، امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولا میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، آپ کا اللہ ہے؟ آپ کا اللہ ہے؟ یہ سوال کیا، اللہ ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ نام تھا عبداللہ۔ ساتھیوں سے کہنے لگا اٹھو میں ہار گیا اور نہیں بتا رہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں نام عبداللہ ہے۔ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو میں کس کا بندہ ہوں؟ اور نہیں فرما رہے، اللہ کو میں نہیں مانا، نام عبداللہ ہے۔ کہنے کا چل، جب باہر نکل گئے تو ساتھیوں نے کہا یار تو امام سے کہے مجھ سے نام نہ پوچھیں، ایسے دلیل دی۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ جواب مل سکتا ہے۔ تو لوٹ کے واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کیوں آیا؟ مولا نام نہ پوچھو میرا، ایسے دلیل دی۔ روایت میں ہے کہ امام کے ہاتھ میں، ایک روایت میں کہ بچہ کھیل رہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ امام کے ہاتھ میں
مرغ کا یہ جو ہوتا ہے شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے انڈا تھا. امام نے فرمایا یہ دیکھ رہا ہے انڈا؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. کہیں سے کچھ جگہ خالی ہے کچھ اندر چلی جائے؟ کہنے کا نہیں. کہنے کا اس کے اندر 2 دریا بہ رہے ہیں، ایک چاندی کا ایک سونے کا. کبھی یہ دریا آپس میں ملے؟ کہنے کا نہیں. کوئی اندر جاتا ہے؟ کہنے کا نہیں. انہیں ہم 21-22 دن میں اسی طرح کی ہیٹ دیتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، پھر یہ خود بخود پھٹتا ہے، انڈا خود بخود ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو رنگ برنگ لے کے آتا ہے. کیا تیری عقل نہیں گوارا کرتی؟ کوئی گیا نہیں اندر، یہ پھر بن کیسے گیا؟ اس کا اس انڈے میں بننا دلیل ہے کوئی ذات ہے. خدا کی قسم کہنے لگا تو بھی سچا ہے، تیرے اللہ کو بھی مان لیا یا نہیں؟ اسی کو بچانے کے لیے زہرا کی بیٹیاں بازار شام میں آ گئی. واقعات وہی ہوتے ہیں ہم آپ کو روزانہ سناتے ہیں. کہاں آئی زہرا کی بیٹی؟ بازار شام. بیٹے تجھے تھا کہ میں درمیان کا جو وہ ہے تسلسل سے درمیان میں سے ہی اگر مسائل پڑھ دیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کوئی حرج نہیں. درمیان سے میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ شام کا تو ذرا آگے ہے. اس سے پہلے بھی ایک مسائل ہے. حلب سے لے کے حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمایا. یہ حلب راستے میں آتا. ماشاءاللہ دیکھیں میرا امام فرماتا ہے ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی. آ گئے بیویاں کہاں آئیں؟ یہ شمر کہاں لے آیا بیویوں کو؟ یہ حلب ایک شہر ہے. جب بال بک میں بیویاں بازار میں آئیں تو لوگوں کو پتا چلا آل رسول کو انہوں نے قیدی بنایا. پتہ لگ گیا تو جلدی سے شمر وہاں سے لے کے بیویاں. حلب شہر میں نہیں گیا، ایسے معلوم تھا کہ وہاں مسلمان اور اصحاب رسول بہت سارے ہیں، کہیں انہیں اور پتہ نہ لگ گیا ویسے کوئی آدمی نہ آ جائے. حلب سے کچھ 6-7 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے جو اب بھی مومن جاتے ہیں اور وہاں جا کے ماتم بھی کرتے ہیں. ایک وہاں پتھر ہے جہاں زہرا کے بیٹے کا سر رکھا گیا اور وہاں سے خون نکلا ہے جو 1400 سال کے بعد اب بھی نشانی موجود ہے. وہ خون اب بھی لگا ہوا. یہ شمر سیدھا اسی راہب کے پاس آیا، کہنے لگا میرے پاس کچھ قیدی ہیں، ایک کمرہ مجھے دے دیں. کچھ سر ہیں، 2 کمرے دے دیں. ایک میں ہم سر رکھیں گے، ایک میں قیدی بٹھائیں گے، لیکن ہم سارے باہر رہیں گے. ایک کمرے میں قیدی بٹھائے، ایک کمرے میں سر رکھ دیے گئے. تالا لگا کہ یہ باہر چلے گئے. راہب کہتا ہے جب میں آدھی رات کو، خدا کے لیے رونے کا تصور خود بناتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہ کہتا ہے جب میں آدھی رات کو چھت پہ گیا عبادت کرنے کے لیے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آتا ہے اور اس کے دائر میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، پھر دائر سے نکل کے آسمان کی طرف آتا ہے. جب بار بار اس نے دیکھا کہتا ہے میں پتا تو کروں یہ میرے دائر میں آتا کہاں. جب نیچے اترا تو جہاں سر رکھے ہوئے تھے اس کمرے میں آ رہا ہے، باہر سے تالا لگا ہوا تھا. یہ کہتا ہے میں نے جو کان لگائے اندر بیویوں کی رونے کی آواز. اللہ اکبر. جب بیویوں کے رونے کی آواز سنی نا اس نے فوراً گیا شمر کے پاس. شمر یہ جو سردار کا سر ہے خدا کے لیے مجھے دے دی. بتایا نہیں میں نے کیا دیکھا. اس نے سر دیا اسی پتھر پہ رکھ کے. وہ راہب سجدے میں جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کا واسطہ شہید بتا تو کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ یہ خاندان کا ہے. جب یہ اس نے واسطہ دیا نا تو اب میرے امام کے کٹے گلے سے آواز ہے راہب انا ابن مکہ تھا و مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں. سمجھ گیا یہ عرب کا رہنے والا. انا ابن زمزم و صفا. جب یہ
इशारे में कहा, ये घबरा के कहता है नहीं शहीद मुझे वाज़े बता के आप कौन हैं। फिर आवाज आई अनल मकतूल अतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा दबा किया। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसने प्यासा सुना ना घबरा गया, कोई पानी देने वाला नहीं था, प्यासा दबा हुआ। फिर आवाज आई अनल मकतूल और रियान, मैं ऐसा मकतूल हूँ जिसका लिबास उतार लिया गया। मैं जुमला कहूँ, जब तीसरी मरतबा मेरे इमाम ने फरमाया अनल मकतूल और सहकान, ऐसा मकतूल हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए। उस वक्त से अपना मुंह पीट कर कहा, कोई वहां बचाने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, रो रहा है ऐसा गरीब कि तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाएंगे। ये कह के कहा मुझे खुदा के लिए बताया आप कौन है। अब आवाज आई अनब्नु मोहम्मद अनब्नु अली मुर्तजा अनब्नु फातिमा ज़हरा। जब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का नाम आया, इसे सर पीट कर कहा ये वो बीबी है जो मुबाहला में गई थी। हाँ ये वही है। फरमाया फिर आप कौन है? फरमाया अनल हुसैन। मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसको पता लगा कि आले मोहम्मद लुट के उस इमाम शहीद हो गए, उस वक्त इसने पूछ लिया, बोला आप तो शहीद हो के आए हैं, ये बीवियाँ कौन है? तो मेरे इमाम ने फरमाया राह ये आले रसूल है जो कैद कर दी गई है। फौरन गया शिमर के 72 आदमी मुसलमान हो गए। जब पता लगा ये मुसलमान हो गए, शिमर को पता लगा, शिमर को जाके कहा, शिमर ने फौरन कहा बेपलाने ऊँटों पे बीवियों को जल्दी बिठा के हलब जल्दी क्रॉस करो। जब बीवियाँ बिठा के ऊँट दौड़ाए गए, जुमला कहूँ ये वो जगह है जहाँ सकीना ऊँट से गिरी। अल्लाह अकबर। शिया कहते हैं शिया रोते, अब पता लगा है कि शिया क्यों रोते हैं। खुदा जाने आले रसूल किन बेदर्दियों से शाम तक ले जाएंगे। जब सकीना गिरी, इमाम का नेज़ा रुका, जनाब सज्जाद तलाश के लिए गए। जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हो? फरमाया सकीना ऊँट से गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं, मैं तलाश के लिए जा रहा हूँ। कहूँ जुमला, जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया। मेरा इमाम कहता है मेरा सलाम बीवियों पर जिनके हाथ बंधे हुए, कैसे गिरी? जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे, मुंह के बल जनाब ज़ैनब। चलिए अजरकुम अल्लाह। आयना आयना सकीना, देखा एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी है, सकीना को उठाया हुआ है। कहा सज्जाद सकीना मिल गई है। जाके सकीना को लेके कहा चोट तो नहीं लगी? जनाब सकीना ने कहा जब मैं गिरने लगी बीबी ने उठा लिया। कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी जजा हम कयामत में देंगे। उस बीबी ने निकाब को उलट के कहा बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं गैर औरत नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा। तुम सवार होके जा रहे हो, मैं पैदल तुम्हारे काफिले के साथ शाम तक चली जा रही। परवरदिगार जिनका जो आयात तेरी ज़ुबान हो रहे अपनी बात मकबूल फरमा, जो हज़रात जो तमन्ना लेके आ रहे फैज़ुल मराम फरमा, हमारे सही और कबीला